الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن والجنۃ الکافر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئک ریکیپ، لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا سورہ یوسف کی آیت نمبر 10 سے لے کے 14 تک ہم نے پڑھا تھا۔ وی saw a shift in one of the characters was یوسف علیہ السلام's step brother یہودا، جو روایت میں اس کا نام جو آتا ہے وہ یہودا ہے، کہ all of a sudden اس میں ایک شفٹ آتا ہے، ایک کمپیشن اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پلان اے جو قتل کرنے کا تھا اس کو کینسل کر کے پلان بی پہ چلے جاتے ہیں، which was to throw him in a deep pit۔ اس کے بعد ان کا یہ پلان تھا کہ کوئی اس کو لے جائے گا اور ختم بات، ہمارے سے وہ دور ہو جائے گا اور ابا جان سے بھی دور ہو جائے گا، مین مسئلہ جیلسی کا ہے تو سب ختم ہو جائے گا، یوسف علیہ السلام اپنا چلے جائیں گے، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد they started to execute plan B، اور وہ سب مل کے اپنے والد صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور میں نے بتایا تھا پھر سب سے پہلے تو انہوں نے ان کو ایک ایموشنل بلیک میلنگ کرنا چاہی بائی میکنگ ہم فیل گلٹی کہ یو ڈونٹ ٹرسٹ اس، یو ڈونٹ لو اس، یو ڈونٹ ٹرسٹ اس، اور میں نے اس پہ بہت ساری باتیں کی تھیں، جو ایک بڑا ڈسیپٹیو ورڈ ہے آج کل دنیا میں استعمال ہوتا ہے، جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں اس ورڈ کو یوز کر کے جو معصوم لوگ ہوتے ہیں ہرٹ کرتے ہیں۔ معصوم جو بندہ ہوتا ہے وہ شرارت نہیں ہوتی اس کے اندر، اور اس کو جب کوئی یہ کہتا ہے یو ڈونٹ ٹرسٹ می اور یو ڈونٹ لو می، تو اس طرح کی باتوں سے اس کا دل پگھل جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سامنے جو بندہ ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ واقعی جو ہے میرا خیر خواہ ہے، بٹ ایکچولی اٹس دی اپوزٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہانے کیے اور کہا کہ جی ویل گو ٹو اے پکنک، کھائے گا پیے گا انجوائے کرے گا کھیلے گا، اس کو گھر میں بند کر کے کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ آپ اس کو بھیج دیں، تو پریشرائز کیا انہوں نے۔ پھر والد صاحب نے کہا یعقوب علیہ السلام کہ اٹ سیڈنز می when you take him away۔ پھر انہوں نے دوسری بات کی کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی ولف یا کوئی بھیڑیا کھا نہ جائے، یہ دو باتیں کی تھیں انہوں نے۔ اور جب پھر ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے پھر اس کے کاؤنٹر جو جواب دیا، پہلے کا جواب نہیں دیا کہ وہ ان کو غم ہو جاتا ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی کا، وہ اس لیے کیونکہ یہی تو چیز تھی جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو وہ جدا کرنا چاہ رہے تھے اور قتل کرنے چاہ رہے تھے، بیکاز آف جیلسی۔ تو پہلے کا تو جواب تھا ہی نہیں، تو سیکنڈ کا انہوں نے جواب دیا وولفس کا، کہ بھئی ہم تو 10 بندوں کی قوی جماعت ہیں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا آ کے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو کھا جائے۔ اور یہیں سے ہی انہوں نے آئیڈیا بھی پک کر لیا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہم یوسف علیہ السلام کا جو بہانہ کر کے آئیں گے، جس میں آگے پڑھیں گے ہم، وہ یہی کہیں گے کہ جی ان کو بھیڑیا نے کھا لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا 10 to 14، and today inshallah I'm aiming to cover ayat number 15 to 20 if possible. We'll see how it goes. See, there's a lot of things in it to learn. We just don't go through the ayats and their tarjuma or translation. There are a lot of things. میں ہر آیت سے کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، میرا یہ ایم ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سٹوریز میں ہمارے لیے فائدہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ہم اس کو اس سے ہمارے دلوں کو تقویت ملتی ہے۔ اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان سٹوریز سے آپ کو تقویت ملتی ہے، یور ہارٹ بیکم اسٹرانگ when you are in a situation where you almost lost hope, you know۔ تو آپ بالکل اپنا جو امید ہے آپ کی جب ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے آپ کا جو ایمان ہے وہاں سے وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ جب آپ کی امید ختم ہو جاتی ہے کہیں آپ شیطان تو نہیں بن جائیں گے، کیونکہ شیطان مایوس ہوا اور اس نے ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے اس کو نکال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے سچویشنز میں لے کے آتے ہیں، اور اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ اب بندہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے ٹیسٹ پہ پاس ہو جائے گا کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت ٹیسٹ پہ لے کے گئے، اتنا ٹارچرس لائف تھا 3 سال شیب ابی طالب میں، کیونکہ وہ ایک لیول تھا جہاں پہ نبی قسم بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اس کے بعد حضرت ابو طالب بھی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، اور سب نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بہت زیادہ غمگین تھے، تو وہاں سے جو نبی قسم کا رفتوں کا جو سفر شروع ہوا ہے نا،
وہ وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے براق کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی نبی کے، تاکہ نبی کے دل کو خوش کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کا. تو آج ہم یہ والی چیز پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پر یوسف علیہ السلام کو جو ہے جو بہت ہی زیادہ مشکل ایک ٹاسک میں سے یا ایک مشکل دور میں سے گزارا جائے گا، اور وہاں پر ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا. اور یہ ہمارے لیے ایک سٹوری ہے، ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. فلما، پہلے لفظی ترجمہ، فلما پس جب، ذہبوا وہ لے گئے، بھی اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا اور انہوں نے اتفاق کیا، ان یجعلوا، ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ یجعلوہ کہ وہ اسے ڈال دیں گے، فی غیابۃ الجب، فی کا مطلب میں، غیابت کا مطلب اندھا گہرا، ٹھیک ہے نا، جب کا مطلب کنواں. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، الیہ اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ تو ہم انہیں ضرور بضرور جتلائیں گے. نب میں نے کہا تھا، نب کا مطلب ہوتا ہے، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، تو ہم ضرور بضرور ان کو جتلائیں گے، یعنی کہ ان کے بھائیوں کو یا ان کو خبر دیں گے، بِأَمْرِهِمْ ان کے اس کام کا کہ جو اس وقت انہوں نے کیا تھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی. تو فلما ذهبوا پس جب وہ ان کو لے گئے یوسف علیہ السلام کو، اور انہیں اس میں اجمع اتفاق کر لیا، ان یجعلوہ کہ وہ اس کو ڈالائیں گے، اس کو ڈال دیں گے، غیابۃ الجب ایک اندھیرے کنویں میں، واوحینا اور اس وقت ہم نے وحی کی، اور وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف، تاکہ ان کو بتا سکے کہ اس بات کا کہ ہم ضرور بضرور ان کو جتلائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کام کا جو وہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت جو ہے ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، ان کے خیال میں بھی نہیں ہوگا، مطلب بعد میں ان کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے جی. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ پوائنٹرز ہیں. پوائنٹرز اگر لکھ لیا جائے نا تو بہت آسان ہو جاتی ہے ایک چیز کو ڈسکرائب کرنے میں، چیزیں بہت زیادہ مکس ہو جاتی ہیں، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ پوائنٹرز لکھوں تو اس میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے. تو پہلا پوائنٹ ہے کلائمیکس. کلائمیکس از دا فرسٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے. نمبر 2 از وحی، اس کو میں تھوڑا ڈسکرائب کروں گا. یہ کس قسم کی وحی تھی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ہم ان کو خبر دیں گے، ان کو جتلائیں گے، ٹھیک ہے نا. نمبر 1 از دا کلائمیکس. دس از دا ہائیسٹ پوائنٹ آف ٹینشن بیکاز دا پروٹاگنسٹ، our role model, our hero is going to be in deep trouble. اب میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ جب سٹوری ہوتی ہے تو جو مخاطب ہوتے ہیں، جو آڈینس ہوتی ہے، جو ہم ہوتی ہے، جو ہم لوگ ہیں جس سٹوری کو سن رہے ہیں، جو سٹوری کو فالو کر رہے ہیں، ہمارا ایک قلبی ایک رجحان، ایک قلبی محبت ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ ایک معصوم بچہ ہے، اور اس معصوم بچے کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کی مشکلوں سے گزر رہا ہے. اور اب جو پہلا اس سٹوری کا جو کلائمیکس ہے، جو سب سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ایک ایسی پرابلم میں ڈال دیتے ہیں جس پہ جو آڈینس ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب اس کا جو ہے نا اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اب اس کے لیے بہت مشکل ہے. ایک 7 سال کا بچہ اب کیا کرے گا جب اس کو ایک ویل میں ڈال دیا جائے گا؟ واٹس ان اٹ فار اس، کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، ٹھیک ہے. ایک روشنی ہمیشہ ہوتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جس میں ہماری امید جب ختم ہو جاتی ہے تو وہاں ہمارا ایمان جو ہے اس وقت اٹ شوڈ اسٹارٹ ٹو ورک. ہمارا ایمان جو ہے ہمیں یہ بتائے کہ اللہ ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہماری مدد کرنے والے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو بھی ایک ایسی سچویشن میں ڈال کر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دس از دا ورسٹ سچویشن ایور. ایک 7 سال کا بچہ جو ہے جس کو کنویں میں ڈال دیا جائے تو ویسے ہی ڈر کے ہی مر جائے وہ، ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی سوچو، دیر از نو ہوپ، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بچہ جو اس کو کنویں میں ڈال دیا جائے تو وہ نہیں بچ سکتا.
تو جب وہاں انسان کی ہوپ ختم ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو بتاتے ہیں کہ تمہیں میرے پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں تو تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے بچاؤں گا، اگر تمہیں کوئی مارنا چاہ رہا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اور میں اگر تمہیں زندہ رکھنا چاہ رہا ہوں نا، تو جو مرضی ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ تمہیں نہیں مار سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، اور یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اور یہی ٹیسٹ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے ان کو، جب اتنی بڑی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے، اس میں ختم ہو جائیں گے، بیکاز ہم سمجھ لیں کہ فزیکل جو پراپرٹیز ہیں آگ کی، وہ یہ ہیں کہ وہ انسان کو جلا دیتی ہیں، وہ انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ہمارا تو کنفرم ہو گیا نا کہ اب ہوا میں جا رہے ہیں اور اندر گر رہے ہیں، اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگ کو یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ اور وہ آگ جب ابراہیم علیہ السلام اس میں گرتے ہیں، آگ جل رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو پراپرٹیز ہیں جلانے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ پانی ہے، آپ پی جا رہے ہیں، پیاس بجھانے کی جو پراپرٹیز ہیں اللہ اس میں سے نکال لیں تو آپ جتنا مرضی پئیں پانی، اونٹ کی طرح پئیں، ہاتھی کی طرح پئیں، آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا، آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اسی طرح ہی ہر چیز میں جو پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ جو میں پھینکے گئے، اس آگ کی پراپرٹیز میں سے اس جلانے کی پراپرٹی کو نکال دیا۔ جب نکال دیا تو دیر واز جسٹ اے لائٹ، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں گئے اور اس میں رہے۔ لوگوں نے دیکھا، وٹنس کیا۔ جب ہم کسی مصیبت میں ہوں، بہت سارے ہماری لائفز میں ایسی پرابلمز آئیں گی جس میں آپ یو ول لوز ہوپ، جس میں آپ سمجھیں گے کہ جی اب بس کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت آپ اپنی ہوپ کو کبھی بھی جو ہے نا لوز نہ کریں۔ یاد کریں کہ آپ کی سچویشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن سے بری نہیں ہے۔ آپ کی سچویشن جس میں آپ اس وقت مصیبت میں ہیں، یوسف علیہ السلام کی سچویشن سے بری نہیں ہو سکتی۔ آپ کی جو سچویشن ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سچویشن سے بری نہیں ہو سکتی۔ آپ کی جو سچویشن ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچویشن سے بری نہیں ہو سکتی، جو چھوٹے سے بیبی تھے۔ لیکن آپ کی سچویشن یونس علیہ السلام کی سچویشن سے بری نہیں ہو سکتی، جب وہ ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 دن رہے۔ یہ ہمیں بتائے جا رہی ہیں یہ سٹوریز، تاکہ ہم ان سٹوریز سے لرن کر سکیں اور ہم ان کو ریکال کریں، اور ریکال کر کے اس وقت اس پرابلم سے ہم نکلنے کی کوشش کریں۔ ان پرابلمز میں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈپریشن ہو، چاہے وہ کوئی لو سٹوری ہو، کوئی عشق معشوقی ہو، یا کوئی ایسی نشے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، یا آپ قید ہیں، یا آپ کسی بھی بڑی سے بڑی پرابلمز میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ ریکال کریں، اس چیز کو ریکال کریں اور اللہ تعالیٰ پر امید باندھ کے رکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس پرابلم سے نکالیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ دس واز دا کلائمیکس، ٹھیک ہے نا، ویئر دا پروٹاگنسٹ واز گوئنگ ٹو بی ان ڈیپ ٹربل۔ تو اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَوْحَيْنَا کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ اوحینا جو وحی اللہ تعالیٰ نے کی، علماء فرماتے ہیں یہ وحی نبوت نہیں تھی، یہ نبوت والی وحی نہیں تھی، یہ وہ والی اس قسم کی وحی تھی جو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کی، جو موسیٰ علیہ السلام کی امی کو اللہ تعالیٰ نے کی، دل میں ان کی ڈالی کہ آپ کا بیٹا موسیٰ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ پانی میں اس کو ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ والی وحی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وحی نبوت نہیں ہے، اور اس کے بتانے کا مقصد کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دل کو تقویت پہنچانا، ان کو یہ بتانا کہ ڈونٹ وری، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں اللہ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور پلس آگے جو بتانے جا رہے ہیں، کہتے ہیں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اور آپ ان کو ضرور جتلائیں گے، فیوچر کی بات کر رہی ہیں۔ جب آپ اللہ نے یہ نیوز دے دی کہ آپ اپنے بھائیوں کو جتلائیں گے، فیوچر کی بات کریں گے، تو ایک دم یوسف علیہ السلام کے دماغ میں کیا آیا کہ ادھر تو میں نہیں مرنے والا، کم از کم یہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے فیوچر کی بات بتا دی کہ میں اپنے بھائیوں کو کچھ جتلاؤں گا، 5 سال 10 سال 20 سال بعد کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اس نیوز سے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ سے ایک جو ہنٹ اور ایک جو اشارہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، وہ یہ دیا تھا کہ آپ جو ہے آگے فیوچر میں اپنے بھائیوں کو بتائیں گے،
اور وہ ریئلائز کریں گے, ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو کنویں میں ڈال کے اپنے ذہن میں یہ سمجھ سکے تو وہ تو مر گیا, اس کو تو بیچ دیا, ختم ہو گئی اس کی سٹوری. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عزیز مصر بننے جا رہا ہے یہ لڑکا, یہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بننے جا رہا ہے یہ لڑکا, اور تم لوگ جو اسٹیپ بردر جو اس کو مارنے جا رہے ہو, تم ہی اس سے صدقہ لینے کے لیے جاؤ گے. اس کو ایسا رینک اللہ تعالیٰ دیں گے کہ تم جو اس کو مارنا چاہ رہے ہو, تم جاؤ گے اس سے بھیک مانگنے کے لیے, اس سے صدقہ لینے کے لیے غلے کا, اور وہ اس وقت اتنی ہائیسٹ پوسٹ پہ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے ایسے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کر سکے. جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ یہ جو آیت ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ آیت آپ یاد کریں, سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس نمبر 155 کی. اس میں 5 چیزیں گنائی ہیں. ایک ہے خوف ہے, ایک ہے بھوک ہے, اور ایک ہے صحت ہے, ایک ہے موت ہے, اور فروٹس ہیں. یہ 5 چیزیں ہمارے ساتھ ہر وقت ہی چل رہی ہوتی ہیں. خوف تو ہر وقت ہی چل رہا ہوتا ہے نا, میں فیل ہو جاؤں گا, خوف ہے جی, میں مر جاؤں گا, خوف ہے جی, کرونا ہو جائے گا, خوف ہے جی, اچھا اس کے بعد امتحان کا خوف ہے جی, اس کے بعد پیسے نہیں ہیں, خوف ہے جی. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ٹیسٹ, آپ ریگولر بیسس پہ ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپریشن ہے جی, خوف ہے جی مجھے, اچھا میں بیمار ہو گیا, بیماری ہے جی, خوف ہے مجھے. تو یہ خوف آپ کا ٹیسٹ ہے. تو آپ ان ٹیسٹ سے کیسے نکلیں گے؟ اس کو پڑھ کر, اور ان سپر ہیروز کو, اور یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں, ہمارے انبیاء ہیں علیہ السلام, ان کو جو ہے آپ سمجھ کر سوچ کر ان کے بارے میں ہم ان پرابلم سے باہر نکلیں گے. ٹھیک ہے جی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اچھا وَجَاءُوا, اور وہ آئے, آباہم اپنے ابا جان کے پاس, عشاء رات کو, یبکون روتے ہوئے. تو وہ روتے ہوئے رات کے ٹائم اپنے والد صاحب کے پاس آ گئے. اب اس میں جو چیز ہے وہ نوٹ کریں, طریقہ واردات, ٹھیک ہے نا, ٹائم آف دا واردات. نمبر 1 از ٹائم, نمبر 2 از کرائنگ ڈرامہ. یہ 2 چیزیں جس کو ابھی تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب وہ واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عشاء, کہ یہ رات کے ٹائم آئے. رات کا جو ٹائم ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے, اور یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں شیاطین جو ہیں اپنی جوبن پہ ہوتے ہیں, اور یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں جتنے گناہ اور جتنے کرائم ہوتے ہیں یہ رات کو ہوتے ہیں, کیونکہ چور اور جو ڈاکو ہوتے ہیں اور جو زانی ہوتے ہیں, جو نشے کرنے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں, یہ پکڑے نہیں جاتے رات کے ٹائم. رات کا جو اندھیرا ہے, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ, اور اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگ جب وہ چھا جائے. کہ اس کا مطلب ہے کہ رات جب چھا جاتی ہے اس میں شر بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور آپ پناہ مانگے رات سے. آپ ویسٹ میں جائیں گے, یا اب تو ہمارے یہاں پر بھی جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پبز ہیں, آپ کے کلبز ہیں, آپ کے ڈانس کلبز ہیں, اور آپ کے کنسرٹس ہوتے ہیں, اور آپ کے جتنے بھی اس طرح کی جو انٹرٹینمنٹس ہوتی ہیں, گانے بجانوں کی, ساری یہ رات کے ٹائم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ویسٹ میں تو یہ چیز بھری ہوئی ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر رات کے ٹائم پہ ہر بندہ آفس کے بعد اپنے گھر چلا جائے نا, تو 80% کرائم اور 80% گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور لوگ جو ہیں اپنی فیملی انسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے, اپنی فیملیز میں واپس جائیں گے, کیونکہ یہ رات کو باہر رہنے کی وجہ سے نا انسان جو ہے, انسان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے, اس کا قلب جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, میں نے دن بنایا کس کے لیے؟ معاش کمانے کے لیے, روزی کمانے کے لیے. یہ دن کی جو لائٹ ہے یہ میں نے اس لیے میں لے کے آیا ہوں کہ تاکہ تم اس وقت اپنی روزی کما سکو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور رات میں نے اس لیے بنائی تاکہ تم آرام کر سکو, تمہاری باڈیز کو جو ہے آرام کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو سسٹم میں نے سولر سسٹم بنایا ہے جس میں ایک دھوپ کا جو نکلنا ہوتا ہے, یہ ایک ایسا یونیورسل سسٹم ہے جس میں تمام مخلوق, جتنی بھی مخلوق ہے, وہ ایک سائیکلوجیکلی یا ان کو پتہ چلتا ہے فطری طور پہ کہ اس وقت دن ہو گیا ہے, اور اس وقت ہمارا
جو ہے باہر نکلنا ہے اور اپنی جو ہماری ضروریات ہیں، جو معاشرتی ضروریات ہیں، جو کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ ہم نے ابھی کرنا ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی۔ چرند پرند کو کس نے بتایا کہ دن کے ٹائم پہ نکلنا ہے اور رات کو سونا ہے؟ آپ دیکھیں گے جتنی بھی چڑیائیں ہیں، جتنی بھی پرندے ہیں، وہ سب دن کے ٹائم پہ نکلتے ہیں، اور جب دن کے ٹائم پہ نکلتے ہیں اپنا سارا کام کر کے شام کو اپنے پیڑ کے اوپر چلے جاتی ہیں، اور اس وقت اتنی چہچہاتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کو وہ اپنے آرام کی تیاری کر رہے۔ تو یہ تو جانور کو بھی پتہ ہے، شیر ہو، چیتا ہو، بلی ہو، جتنے بھی جانور ہیں یہ بھی فطری طور پر جانتے ہیں کہ جو رات بنائی گئی ہے وہ آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن ایک انسان ایک ایسا حیوان ہے کہ اس نے جو ہے نا رات کو بھی نہیں چھوڑا۔ جو رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی تھی، وہ رات کو اب جو ہے نا سارے جو خاص کر یوتھ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جتنے میرے کزنز ہیں، چھوٹے یا دوست ہیں، وہ سب کے سب رات کو تقریباً 2 بجے سو رہا ہے، کوئی 3 بجے سو رہا ہے، کوئی 4 بجے، کوئی 5 بجے، اور پھر سارا دن 12 بجے تک، 2 بجے تک آپ سوتے رہتے ہیں دن کو۔ یہ ایک ایسی ہیبٹ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں گارنٹیڈ یہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک وہ رات کا جو ٹائم ہے جس میں اس نے اپنا سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنا تھا اور صبح کے لیے اس نے اپنے آپ کو ریفریش کرنا تھا، وہ اس نے نہیں کیا۔ وہ غلط ٹائم کو دن میں سو رہا ہے۔ اب دن میں جو سونا ہوتا ہے وہ رات کے سونے کے برابر نہیں ہوتا۔ رات کو جو آپ کی باڈی کو جو سونے کی جو سکون ملتا ہے، جو ایک غائبانہ طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک سکون رکھا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکور نہیں کی، اب آپ سائنس کے ساتھ آہستہ جب ڈسکور ہوگا تو انسان کو پتہ چلے گا کہ رات کا سونا اور دن کے سونے میں کتنا فرق ہے۔ اکثر اس لیے آپ دیکھیں گے آج کل ڈپریشن کی بیماری شروع ہو گئی ہے، اور بہت سے بچے جو ہیں ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ جو اینٹی ڈپریسن گولیاں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیوں ہو رہی ہے ساری چیزیں؟ کیونکہ رات کو اٹھنے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے آپ کا سلیپ سائیکل بھی ڈسٹرب کر جاتا ہے، اور دن کو آپ سارا وقت غنودگی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہیبٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان بھائیوں نے کیا کیا، جب واپس آئے تو رات کا ٹائم چوز کیا کہ عشاءً وہ رات کو آئے، اور کیونکہ رات کو جب آ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے لائٹس نہیں تھی، ایک چراغ ہوتا تھا یا ایک چھوٹا سا ایک مطلب کچھ ہوتا تھا۔ اس وقت جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو چہرے کے تاثرات نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ان کا دکھا رہے ہیں کہ یبکون، اگلی چیز ہے یبکون، کہ وہ روتے ہوئے آئے۔ تو یہ جو رونا بھی ہے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا، کیونکہ رونے کے لیے آپ کو آنسو چاہیے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی، تو اس لیے جو وہ رونا ہوتا ہے جو آنسوؤں کے بغیر ہوتا ہے وہ جھوٹا رونا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جذبات نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں رات کے ٹائم انہوں نے کی تاکہ یہ ہم پکڑے نہ جائیں، ہمارے جو ایکسپریشنز ہیں، کیونکہ ایک ریئل ایکسپریشنز میں اور ایک جھوٹے ایکسپریشنز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دن کے ٹائم انسان بڑی آرام سے پکڑا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ٹریفک لائٹس پہ آپ دیکھیں گے مانگنے والوں کو، وہ رو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو رو رہا ہوتا ہے نا اس کے اگر آنسو اگر آپ کے رخسار کراس نہیں کر رہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں جس میں وہ واپس آئے اپنے والد صاحب کے پاس روتے اور رات کے ٹائم، جو کہ سچ بات نہیں تھی، اٹ واز آل اے ڈرامہ۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اچھا، قالوا، تو انہوں نے کہا، کس نے؟ بھائیوں نے، یا ابانا، اے والد صاحب، انا، بے شک ہم، ذہبنا، ہم نکلے، نستبق کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کو، جس کا مطلب دوڑ، جس کا مطلب رننگ، ہم ایک دوسرے سے دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے۔ وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو، اندا، پاس، متاعنا، اسباب کے جو ان کے جو سامان تھا ان کے پاس، ہم نے اس کو یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ فأکلوا الذئب، اور ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اسے کھا لیا۔ وما انت بمؤمن، اور ہمیں پتہ ہے نہیں آپ ہمارے پہ یقین کرنے والے، ولو کننا صادق، اگرچہ ہم جتنے بھی سچے ہوں۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اب انہوں نے آ کے جو ہے سٹوری بتائی اپنے والد صاحب کو کہ ابا جان، کہ ہم جب نکلے دوڑ کے لیے، دوڑ کا ہمارا مقابلہ تھا، اور اس مقابلے میں ہم ذرا دور چلے گئے،
اور ہماری توجہ جو تھی وہ یوسف علیہ السلام سے ہٹ گئی، اور یوسف علیہ السلام وہ دور تھے ذرا، اور پیچھے یا درختوں کے پاس یا کچھ اس کے پیچھے اپنے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا نے آ کے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ اور آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین تو کریں گے نہیں چاہے ہم جتنے بھی سچے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نستبقو کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، کہ نستبقو کا کیا مطلب ہے۔ نستبقو ہوتا ہے کہ مطلب آگے نکلنا دوڑ میں ایک دوسرے سے، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایسی سپورٹس کو انکریج کرتا ہے اسلام جس میں آپ دوڑ کے مقابلے ہوں، نیزہ بازی ہو، تلوار بازی ہو، یا پھر آپ کی تیراکی ہو، سوئمنگ ہو، جس میں آپ کی باڈی جو ہے یو اسٹے ینگ اینڈ یو اسٹے اسٹرانگ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسٹرانگ مسلمان کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت ویک مسلمان کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یو ہیو ٹو بی اے اسٹرانگ مسلم، آپ کو فزیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اس اسٹرینتھ کو مینٹین کرنے کے لیے آف کورس صرف کھا تو نہیں سکتے نا آپ صرف کھاتے رہیں گے تو اس کے بعد آپ موٹے ہو جائیں گے۔ سو یو نیڈ ٹو ہیو سم کائنڈ آف این ایکسرسائز جس میں آپ کی جو ہے نا آپ کی اسٹرینتھ آپ گین کرتے رہیں اور آپ کی باڈی بنتی رہے، اور آپ میں جو ہے آپ ایگزاسٹ نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی اسٹرانگ، بیکاز وین ایور یو آر کالڈ، جب بھی آپ کو بلایا جائے اسلام کی مدد کے لیے تو آپ وہاں پہنچیں، اور اس وقت آپ نے بہادری دکھانی ہے، اس وقت آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ تبھی آپ کریں گے جب آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے۔ تو پاورز میں ایک جو چیز آتی ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا اس میں جو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اور باقی ایک دو دوڑیں ہیں جن کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was so kind and playful and joyful with his wives، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب دوڑ کا مقابلہ کیا تو اس دوڑ میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک اور دوڑ ہوئی دوبارہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ اپنی وائف کے ساتھ انہوں نے ایک دوڑ لگائی، مطلب یہ نہیں کہ ساری آڈینس کے سامنے، مطلب قافلہ تھا، قافلہ جب آگے نکل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، اور انہوں نے صرف جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ دوڑتے ہیں، لیٹس رن، مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ تو یہ ایک ہمارے نبی کریم کا مزاج بتاتے ہیں کہ نبی کریم کی کتنی نرم طبیعت تھی اور کتنے جوائفل اور جتنے کائنڈ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ایک دوڑ بھی کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ لگائی ہوگی، سوچیں آپ، تو ہمارے نبی کا آپ مزاج دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری دوڑ ایک ایسی دوڑ تھی جس کو تا قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ وہ ایک عورت کی، ایک پریشان ماں کی دوڑ تھی اپنے بیٹے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے، جو صفا اور مروہ میں دوڑتی تھی۔ 7 چکر لگائے اس نے دوڑ کے، اور وہ صرف گھبرائی ہوئی تھی اور ڈرتی تھی کہ میرا چھوٹا بچہ جو نیچے میں نے رکھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی کھا نہ جائے، کوئی بھیڑیا کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، تو اس کو بھی دیکھتی تھی اور پانی کے لیے دوڑتی تھی وہ۔ یہ دوڑ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی حضرت ہاجرہ کی یہ دوڑ، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں پر واجب کر دیا اس دوڑنا، یعنی کہ قیامت تک جو ہے ہر مسلمان جب حج کرنے جائے گا تو اس کو بھی ایسے ہی دوڑنا پڑے گا جیسے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا دوڑی تھی، ٹھیک ہے نا، اس پریشانی کو۔ تو یہ ایک ایسی دوڑ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند کیا، اور تا قیامت تک یہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری چیز اس میں جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ اب یہ جو ہے انہوں نے ایک بڑی ایک ایسی سٹوری بنائی جس کو ایک عام جو بندہ ہے وہ بھی اس کو پکڑ سکتا ہے کہ دے آر لائنگ، بیکاز دس از ناٹ پاسبل، اور ایک نبی کو دھوکہ دینا آسان بات نہیں ہے۔ بھیڑیے کا جب اٹیک ہوتا ہے تو اس اٹیک میں یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی جو بھیڑیا ہے اس کو نگل جائے ویل مچھلی کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ بھیڑیے کا اٹیک اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب کھا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، کوئی باڈی پارٹس رہ جاتے ہیں، کوئی آرگنز رہ جاتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ایز این ایویڈنس
آپ اس کو پروو کر سکیں کہ بھئی یہ دیکھیں ہم جو بتا رہے ہیں بات یہ سچ ہے، اور وہ باڈی پارٹس آپ چھوڑ کے نہیں آ جاتے ہیں، آپ وہ باڈی پارٹس بھی لے کے آ جاتے ہیں۔ تو آگے وہ بتائیں گے کہ وہ باڈی پارٹس تو نہیں لے کے آئے لیکن قمیض لے کے آئے تھے خالی۔ تو یہ ایک کیونکہ باڈی پارٹس ایک محترم چیز ہیں، ان کو آپ نے دفنانا ہوتا ہے، اور ان کا باقاعدہ سے جنازہ اور جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ آ کے کہیں جی کہ جی ہم پکنک اسپاٹ پہ تھے اور وہاں پر وہ بھیڑیا آیا اور اس نے آ کے کھا گیا اور یہ جو ہے نا ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو یہ پاسبل نہیں تھا، یہ ایک جھوٹ تھا، اور ایک واز اے لیم ایکسکیوز جو ہر بندہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اٹس ناٹ ٹرو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد صادقین کے کہ ہم جو مرضی کر لیں آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، تو نبی کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا، چاہے وہ جتنا مرضی بھی اپنے آپ کو صادقین کہیں، کیونکہ صادقین کہنے سے انسان صادق نہیں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صادقین جو ہے انسان اپنے افعال کی وجہ سے ہوتا ہے، صادق اور امین انسان اپنے افعال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ قسمیں کھا رہا ہو اپنی سچائی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ آپ معاملہ نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اس کے بعد وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اب نیکسٹ ساتھ جب وہ آئے تو آگے کہتے ہیں کہ وَجَاءُوا وہ آئے یا لائے عَلَىٰ پر قمیصہ بِدَمٍ کذب، ایک یوسف السلام کے قمیص کے ساتھ ایک جھوٹا خون اس کو لگا کے، قالا اور کہا بل سولت، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے جو نبی ہیں جن کو دھوکہ دینا آسان نہیں، کہا کہ قالا فرمایا بل سولت، یہ تو تم لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے یہ بات، لکم انفسکم اپنی طرف سے اپنے نفسوں سے تم نے یہ بات بنائی ہے، امرا بات کو کہتے ہیں فصبر جمیل۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یوسف اپنا یعقوب علیہ السلام کا سٹانس دیکھیں، فصبر جمیل، کہ میرے لیے تو جو صبر ہے وہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی مددگار ہے اس چیز پر جو آپ اپنی طرف سے گھڑ کے لائیں، جو آپ اپنی طرف سے بنا کر لائیں۔ تو اس پر میں اب تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ بقمیصہ دم، اب انہوں نے جیسا میں نے آپ کو بتایا کوئی نہ کوئی ایویڈنس انہوں نے دکھانا تھا، اور اس ایویڈنس میں انہوں نے کہا کہ اس کی قمیض پہ کوئی جھوٹا موٹا خون لگا کر لے آتے ہیں اور وہ قمیض دکھا رہے ہیں، بجائے میں نے کہا تھا کہ جو زیادہ ضروری چیزیں تھیں وہ انسان کی ڈیڈ باڈی کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں، آرگنز ہوتے ہیں جو آپ نے جن کو حفاظت کرنا ہوتا ہے، جن کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے، آپ ایسے ہی چھوڑ کے پھینک کے نہیں آ جاتے بیابان پہ، تو ایک قمیض کو لے کے آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد مفسرین پہ نے اس پر کلام کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو قمیض ہے وہ اس کو پھاڑنا بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جب اس کو پھاڑنا بھول کے خالی خون لگا کے لے آئے اس کو، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ اچھا بھیڑیا تھا، کہ بڑا مہذب بھیڑیا تھا جس نے قمیض بھی نہیں پھاڑی اور اس بیچ میں سے جو ہے گوشت نکال کے جسم نکال کے کھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک جو تھی جو کہتے ہیں نا کہ جب کرائم کر رہے ہوتے ہیں اپنا کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے، تو وہ اس قمیض کو لانے سے پہلے اس کو پھاڑنا بھول گئے، اس کو ایز اٹ از لے، یہ روایات میں آتا ہے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تم لوگوں نے جو ہے نا اپنی طرف سے بات بنائی، یہ یعقوب علیہ السلام کی ایک رائے تھی جو انہوں نے دی اور کیلکولیشن تھی انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تم نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ بنیامین کے قصے میں جب بنیامین کو پکڑ لیتے ہیں یوسف علیہ السلام، آگے جب قصے میں آئیں گے، تو اس وقت جب واپس آ کے پھر بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے پہ یقین نہیں کریں گے، تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے یہ بات اپنی طرف سے بنائی ہے۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کی رائے غلط تھی، کیونکہ واقعی ہی بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رائے کا جو غلط ہونا وہ ثابت ہے، وہ ہو سکتا ہے، انبیاء سے بھی ہو سکتا ہے رائے کی جو غلطی ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے جو رائے دی تھی پہلی رائے ٹھیک تھی اور دوسری جو تھی ٹھیک نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، اور یہ کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو بات کی فصبر جمیل، فصبر جمیل جو ہے نا یہ ایک یوسف علیہ السلام کی ایک ایسی بات ہے جو بہت مشہور ہوئی۔ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس وقت یہ کہا کہ میں بھی وہ کروں گی جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام اس وقت بھول گیا، تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے جو باپ نے کہا تھا میں بھی وہی کہوں گی، فصبر جمیل۔ تو صبر کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبر کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے،
برداشت کرے. تنگی کے موقع پر جب انسان اپنے آپ کو روکتا ہے اور برداشت کرتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو صبر کی ہے نا 3 قسمیں. ایک تو ہے صبر علی المصیبہ، اور دوسری ہے صبر علی الاطاعہ، صبر علی المعاصی. 3 قسم کے صبر ہیں، لیکن ہماری جو معاشرے میں اس وقت جو صبر مشہور ہے نا وہ ایک ہی ہے، وہ صبر علی المصیبہ ہے. کہ انسان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ ٹارچرس ہو، مینٹل ہو، فزیکل ہو، بدنی ہو، کسی قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ وہ جو صبر کرتا ہے نا، تو وہی بس ایک صبر کی قسم ہے. اور کیونکہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انسان کی فیملی میں ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی جب اس کے بری چیز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں. بے شک یہ صبر جو کرنا ہے بہت بہت بڑی چیز ہے. صبر جس پہ ثواب ملتا ہے وہ والا صبر ہوتا ہے کہ آپ اس وقت جو صبر کا موقع ہے اس وقت آپ لان تان نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں. کیونکہ صبر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک صبر جمیل ہوتا ہے، ایک صبر بغیر جمیل کے ہوتا ہے. صبر جمیل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ایک تکلیف کا ٹائم آیا تو آپ نے صبر کیا بغیر چیخو پکار کے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا. اس میں صبر جمیل ہے، اس میں حسن جو ہے صبر کا وہ باقی ہے. اور دوسرا صبر وہ ہوتا ہے جس میں حسن نکال دیجئے. صبر تو آپ نے ویسے بھی کرنا ہے کیونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے خوب شور مچایا، آپ نے خوب شکایتیں کی، آپ نے خوب جو ہے جیسے لان تان کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیے، اپنے منہ پہ چماچے مار دیے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو صبر بغیر حسن کے ہے. کہ اس کے بعد آپ نے تو صبر ویسے ہی کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے کی قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی. تو نبی کریم نے کہا صبر کرو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ، کیونکہ وہ نبی کریم کو جانتی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا آپ کو کیا پتہ میں کس مشکل میں ہوں. تو جب اس کو بتایا گیا کہ یہ جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی. تو کہتے ہیں مجھے معاف کر دی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو نبی کریم سے فرمایا کہ دیکھو صبر وہ ہوتا ہے جو چوٹ کے وقت ہوتا ہے. چوٹ کے بعد اس چوٹ کے اینڈ ٹائم پہ آپ نے صبر کرنا ہے. جو آپ پہ تکلیف پہنچ رہی ہے آپ نے شکایت نہیں کرنی. تو یہ ایک صبر ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، صبر کی جو دوسری قسم ہوتی ہے صبر علی الاطاعہ، کہ اللہ کے احکام پر جو ہے نا آپ نے صبر کرنا ہے، اپنے نفس کو جو ہے جمائے رکھنا ہے اس پہ. فار ایگزامپل جتنی عبادات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، آپ نے اپنے نفس کو اس پہ جمانا ہے. کہ فجر کی نماز پہلے آپ اٹھ کے دکھائیں، ٹھیک ہے. آپ 5 بجے جو ہے فجر کی نماز پہ اٹھیں. گرمیوں میں اور زیادہ جلدی ہو جاتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو منافقین جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ مسجد نہیں جاتے تھے. کیونکہ دن کے ٹائم منافقین دکھانے کے لیے جو ہے ظہر عصر مغرب جو ہے پڑھ لیتے تھے، مسجد چلے گئے، ٹہل پھر رہے ہوتے تھے بازار میں، مسجد جا کے نماز پڑھ لی. لیکن فجر کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان سو رہا ہوتا ہے اور بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. جب انسان اگر سردیوں کا موسم ہے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. اور یہ جو صبح کے ٹائم پہ پھر جو یہ تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر اپنے نفس کو ہے نا آپ نے جمانا ہے. خاص طور پہ جو لڑکے ہیں وہ کوشش کریں کہ فجر اور عشاء کو کبھی بھی جو ہے نا نہ چھوڑیں اور مسجد میں جا کے پڑھیں. اس سے انسان کا جو ہے نا ایمان بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا بڑی بڑی باتیں کریں، اس کے بعد آپ بڑی بڑی چیزیں کریں کہ آپ نے جہاد کرنا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، ابھی اپنی عبادات ہی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ عبادات ہی تو ہیں جو آپ کو آؤٹ آف دا رنگ جو ہے انسان جو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے وہ سارا رنگ کے باہر جو ہے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. جب رنگ میں اترتا ہے تو وہ اپنی پریکٹس کے ساتھ آتا ہے. جو باکسرز ہوتے ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں اپنے رنگ کے باہر بیٹھ کے ساری ایکسرسائزز کرتے ہیں، ساری اپنی آپ کو تیار کرتے ہیں اس میچ کے لیے. جب وہ اندر آتے ہیں تو وہاں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آپ جو ہیں آپ کی عبادات جو تھیں اتنی ہے ہی نہیں، اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو آپ جو ہیں آپ آگے پرفارمنس دے ہی نہیں سکتے. جب مشکلات آئیں گی آپ پرفارمنس نہیں دے سکتے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب طالوت اور جالوت کا جب جنگ ہوئی تو اس میں داؤد علیہ السلام بھی تھی. 5 لاکھ کی فوج تھی. کتابوں میں آتا ہے 5 لاکھ کی فوج جب جالوت سے لڑنے کے لیے گئی تو اس وقت صرف ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کا امتحان لیا جائے گا، اس ندی میں سے ہم گزریں گے، آپ نے پانی نہیں پینا اچھا سوائے ایک چلو کے. اب گرمی کا موسم ہے، آپ جا رہے ہیں، ایک حلال چیز سے منع کر رہے ہیں. انسان اپنے عقلی طور پہ سوچ رہا ہے یار کیا مسئلہ ہے، پانی پینا حلال ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ کوئی شراب تھوڑی ہے. تو اس وقت انسان کے دل میں یہ وسوسے انسان ڈالتا ہے، لیکن حکم آیا ہوا تھا کہ آپ نے نہیں پینا ہے.
تو کہتے ہیں جب وہ ندی آئی تو سب نے اندر چھلانگیں مار لی اور بھر بھر کے پانی پیا. جو صحیح جو اپنے نفس کو کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا صبر علی الاطاعہ والے لوگ تھے, انہوں نے پانی نہیں پیا. اور جب جالوت کی جب فورس جب قوم اس کی جب آرمی کے سامنے جب یہ کھڑے ہوئے تو 5 لاکھ میں سے صرف 313 رہ گئے تھے لڑنے کے لیے, باقی سب بھاگ گئے, باقی سب کے دل بیٹھ گئے, ان میں ہمت ہی نہیں رہی. وہ وجہ یہ تھی کیونکہ صبر علی الاطاعہ نہیں تھا, ان میں علی الاطاعہ نہیں تھا. تو احکام پر آپ نے اپنے نفس کو جما کے رکھنا ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. اگر آپ نے بڑے کام کرنے ہیں اسلام کے لیے تو آپ کو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی, پھر اس کے بعد آپ میدان میں اتریں. اس کے بعد صبر علی المعاصی ہے کہ بالکل اسی طرح ہی جو معصیت کے جو کام ہیں, جو غلط کام ہے, جو گناہ کی جو لذات ہیں, اس سے اپنے نفس کو روکنا. اسکول کالجز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا کام ہے کہ نامحرم کو دیکھنا, ایک بد نظری کرنا. اس کی لذت ایک عجیب سی لذت ہوتی ہے جو اسکول اور کالجز میں بہت زیادہ کو ایجوکیشن میں جب پڑھ رہا ہوتا ہے انسان تو یہ بد نظری بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک گناہ والا کام ہے. اب یہ صبر علی المعصیہ ہے کہ ایک معصیت والے کام سے آپ اپنے نفس کو روکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے غیر محرم کو نہ دیکھیں. اسی طرح ہی اسکول کالج میں ایسا ہوتا ہے کسی کو نام مختلف القاب سے پکارا جاتا ہے, اوئے موٹے, اوئے چھوٹے, اوئے کالے, اوئے پتلے, ٹھیک ہے نا, اوئے یہ, اوئے وہ. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو گناہ والی چیزیں ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. وہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں, اس وقت آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے. اس وقت غیبت کا بھی جی چاہ رہا ہوتا ہے, جھوٹ بولنے کا بھی جی چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت سارے لوگ جو ہے اسکول میں آج کل ویپ, نشہ, سگریٹ, پان, نسوار, یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ بھی گناہ کے کام ہیں. تو اس پہ بھی آپ نے اپنے نفس کو جو ہے نا روکنا ہے. یہ سارا فصبر جمیل ہے. یعقوب علیہ السلام سے ہم نے کیا لرن کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا کہ جو اپنے بچے سے 2 منٹ کے لیے بھی الگ نہیں ہو سکتے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا. نہ کوئی چیخیں ماری, نہ کوئی انہوں نے پکار کیا, نہ کچھ. اس نے کہا فصبر جمیل, میں اپنے اللہ پر صبر کرتا ہوں. صبر ہی جو ہے نا بہترین شے ہے جو میں کر رہا ہوں, صبر ہی سب سے اچھا ہے. تو وہ انہوں نے کیا. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے, ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے جب ہم مصیبت میں اور مشکل میں جب پڑے تو ہم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح صبر کریں جب وہ کنویں میں تھے, اور ہم یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر کریں جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے. آگے کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے ان سب پر جو تم گھڑ رہے ہو. تو یہ تو ظاہر بات ہے انبیاء کی جو ایک کا جو یقین اور ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوگا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا. ٹھیک ہے نا, ہم میں سے بہت سارے لوگ پاکستان میں یقین کریں ڈپریشن سے بچ جاتے ہیں. ایسے جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہم صرف ایک لفظ کہتے ہیں بس اللہ کو منظور تھا, اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے. یہ اتنا زبردست اور اتنا پاورفل ورڈ ہے کہ جو آپ کے سارے غموں کو ختم کر دیتا ہے کہ آپ کے بس میں کچھ نہیں تھا. اب ویسٹ میں جب کوئی انسان کے اوپر غم اور پہاڑ ٹوٹتا ہے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی مرضی ہے. وہ پھر اس میں ہی پھنسے رہتے ہیں, کیوں ہوا, کس لیے ہوا, یہ ہو گیا. وہ اسباب دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیکھتے دیکھتے وہ پاگل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے یہ چیز کہ ہم جب کہتے ہیں کہ واللہ المستعان, کہ اللہ ہی مددگار ہے. ٹھیک ہے جی, تو میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے. آیت نمبر 15 سے 18 تک ہو گیا. تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے.